الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، قرآن کریم کی طویل، لمبی اور بڑی صورتوں میں سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں اور سورہ آل عمران کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ نصارہ کے باطل عقائد اور نظریات، اور پھر ان نظریات کی اصلاح کی گئی اور باطل نظریات کو رد کر کے امت مسلمہ کو صحیح سوچ اور صحیح نظریہ دیا گیا۔ اور دوسرے حصے میں تمام تر وہ باتیں ہیں جو امت مسلمہ سے متعلقہ ہیں، امت مسلمہ کو تنبیہات ہیں۔ تو پہلے حصے میں کل 99 آیات ہیں اور دوسرے حصے میں 101 آیات ہیں۔ اس وقت کی نشست میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ دوسرے حصے کی پہلی 2 آیات ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کا تذکرہ کر کے خاص طور پر نصارہ کا تذکرہ، یہ تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی اور بہت ہی سخت تنبیہ۔ الفاظ پر آپ غور فرمائیے اور پھر قرآن کریم کے ان الفاظ پر غور کرنے کے بعد اپنی زندگی پر غور کیجیے۔ قرآن کریم کی یہ آیات، قرآن کریم کے یہ مضامین، یہ ہماری زندگی سے متعلقہ ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیات اور یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں بالکل
آج کے ماحول کی عکاسی کر رہا ہے. 100% آج کا ماحول ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالی جب کبھی کسی خاص حکم کو ذکر کرتا ہے یا کسی خاص بات سے اللہ پاک روکتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اپنوں اور اللہ کا اس امت سے جو تعلق ہے اس تعلق کو اللہ پاک ذکر کرتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے سے کسی بات کا تقاضا کرتا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے کسی بات کا مطالبہ کرتی ہے، تو ماں اپنے بیٹے کو اپنا تعلق جتلاتی ہے کہ آخر میں تیری ماں ہوں. باپ اپنے بیٹے کو اپنا تعلق بتلاتا ہے کہ میں آخر تیرا باپ ہوں، تیرا خیر خواہ ہوں، مجھ سے زیادہ کون تیرا خیر خواہ ہو سکتا ہے. تجھے میری بات کی لاج رکھنی چاہیے اور میری بات کو سن لینا چاہیے. اسی طرح سے اللہ پاک بھی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کے تقدیر کے فیصلوں کو تسلیم کر لیا، اے وہ لوگوں جو اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لا چکے، اے وہ لوگوں جو اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لا چکے، جو فرشتوں پر بھی ایمان لا چکے، جو مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان لا چکے. یعنی اللہ یہ ارشاد فرما رہا کہ میں نے تمہیں اپنی ذات کے متعلق جو بتلایا وہ بھی تم نے تسلیم کیا، میں نے اپنے رسولوں کے متعلق جو بتلایا وہ بھی تم نے تسلیم کیا، میں نے اپنی کتابوں کے متعلق جو بتلایا اس پر بھی تم نے ایمان لایا، اور میں نے ملائکہ کے متعلق جو تمہیں بتایا تم اسے بھی مانتے ہو، اور تقدیر کے متعلق جو کچھ میں نے بتلایا اس پر بھی تمہارا ایمان ہے، اور آخرت کے متعلق جو میں نے بتایا اس پر بھی تمہارا ایمان ہے. تو پھر اے لوگو ایمان والو ایک بات تو سن لو. یہ تعلق جتلا کر پھر فرمایا ایک بات تو سن لو، اے اللہ، اے پیارا رب، اے مہربان اللہ، اے بچپن سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت سے لے کر مرتے دم تک پالنے والے رب، اے مہربان مالک، اے مہربان اللہ، تو نے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پہننے کو دیا، رہائش کے لیے تو نے انتظام فرمایا، زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارا نعمتوں میں گزرا، یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے. میں تو ایمان والا ہوں، میں تو تجھے مانتا ہوں. اے اللہ، تیرا حکم سر آنکھوں پر، تیرا حکم سر آنکھوں پر، تو حکم تو فرما. میں تیرے نام پر اپنی جان دینے کو تیار ہوں، میں تیرے نام پر اپنا سارا مال قربان کرنے کو تیار ہوں، میں تیرے نام پر اپنی اولاد، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں. یہ ہے بندے کا اقرار. یوں بندے کا اقرار ہونا چاہیے، یہ بندے کا اقرار ہونا چاہیے اللہ کے سامنے. اے اللہ، میرا سب کچھ تو ہی ہے. اے اللہ، سب کچھ میرا بک سکتا ہے، جا سکتا ہے، مگر تیری ذات عالی پر ایمان نہیں جا سکتا. ایمان میرے پاس سب سے قیمتی اثاثہ ہے. اسی ایمان کی بنیاد پر اے اللہ تو مجھے حکم تو فرما. اب حکم سنیے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے پیارو، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب، یہود، نصارہ یا دنیا کے دیگر کفار، چاہے وہ مشرک ہوں،
چاہے وہ ملحد ہوں، اللہ کی ذات عالی کا انکار کرنے والے ہوں، چاہے کمیونسٹ ہوں، چاہے وہ دہریے ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، اسلام کے سوا دنیا کا کوئی بھی مذہب رکھنے والا انسان اگر تمہیں کوئی بات کہتا ہے تو تم اس کی بات نہ ماننا. اگر تم نے اس کی بات مان لی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح سے وہ کافر ہے اسی طرح سے تم بھی کفر کی طرف چلے جاؤ گے. اب میں ذرا اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں. تمہیں عقیدہ اللہ نے دیا ہے، تمہیں بتایا گیا کہ اللہ کے بارے میں تمہیں کیا تصور قائم کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا وحدہ لا شریک ہے. اللہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے. اللہ پاک نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتابوں کو اتارا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کائنات کا نظام اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اور جو کوئی اس کائنات میں فیصلہ ہونے والا ہے یا ہو رہا یا ہوگا یا ہو چکا وہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی تقدیر ہے. اور تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور اس پر حساب و کتاب تم سے ہوگا. ان تمام کی تمام باتوں میں اگر تم نے کسی غیر مسلم کی بات کو مان لیا تو تمہارے اندر سے ایمان نکل جائے گا. اگر کوئی غیر مسلم تمہیں اللہ کی توحید کے بارے میں وسوسہ ڈالنا چاہے، غیر مسلم نہیں مسلمان ہی کوئی کہے اللہ کیسے ہے، نظر جو نہیں آ رہا. آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے. زمینیں کس نے بنائی؟ اللہ نے. پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے. اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ بات میں حدیث کی کہہ رہا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہیں یوں وسوسے ڈالے گا، اور جب یہ وسوسہ تمہارے ذہن میں شیطان لے کر آئے تو اللہ کو کس نے بنایا تو تم کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ بے نیاز ذات ہے. اللہ ماں باپ کے رشتے ناطے سے پاک اور مبرہ ہے. اللہ اولاد کے رشتے سے پاک اور مبرہ اور منزہ اور پاکیزہ ہے. یا اللہ کیسے سمجھیں؟ کوئی مثال تو ہو جس کو دیکھ کر ہم تجھے سمجھیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کا کوئی ہمسر تو ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ تو ہے ہی نہیں، اس کی کوئی مثال تو ہے ہی نہیں، اس کی کوئی نظیر تو ہے ہی نہیں ہے، اس کی کوئی مثل تو ہے ہی نہیں ہے. ہاں اس کو سمجھنا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. کائنات کے ذرے ذرے میں پتے پتے میں غور کرو تمہیں خدا کی خدائی سمجھ میں آئے گی، تمہیں اللہ کی الوہیت سمجھ میں آئے گی، رب کی ربوبیت تمہیں سمجھ میں آئے گی. ایک زمین سے نکلنے والا ایک ننھا سا پودا کس ذات نے اس گٹھلی کو پھاڑا، کس ذات نے اس بیج کو پھاڑا. ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ ہی ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے اور گٹھلی کو وہی پھاڑتا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. وہی بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار سے وہ بے جان کو نکالتا ہے. وکذالک تخرجون. اسی طرح سے مرنے کے بعد تمہیں زمین سے نکال لے گا. ہر شے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت، اللہ کی صنعت، اللہ کی کاریگری ہر شے کے اندر نظر آتی ہے. مگر دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، ایمان والی آنکھ چاہیے. کافر کی آنکھوں پر پردہ ہے. کوئی جس شخص کی آنکھوں پر پردہ ہے مت تمہیں ورگلائے ایمان سے، مت تمہیں ایمان سے بہکائے، مت تم اس کے بہکاوے میں آؤ، مت کوئی انسان شیطانی شکل میں تمہارے سامنے آ کر تمہیں وسوسہ ڈالے اور اس وسوسے کا شکار ہو کر تم اپنا ایمان کھو بیٹھو.
میں نے مثال عرض کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہاں تک شیطان وسوسہ ڈالے گا، یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہاں تک لے کر آئے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا، کون سا وسوسہ یا کون سا خیال یا کس قسم کا خیال جو اس انسان کو آ سکتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلایا ہو۔ قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک شریعت پر، جس میں ہر حل موجود ہے۔ کسی بھی وقت کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے کا حل رسول اللہ کی سیرت میں مجھے نہیں ملتا، اس مسئلے کا حل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھے نہیں ملتا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ خبردار، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کفار کی بات نہ ماننا، عقائد میں مت ماننا، عبادات میں مت ماننا، مت عبادتوں میں تمہارے وسوسہ ڈالنے کے لیے آ جائیں۔ ہاں بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو کتنے عرصے سے؟ 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے۔ ارے تم نماز پڑھ رہے ہو، تم بیمار کیوں ہوتے ہو؟ تم نماز پڑھ رہے ہو اس کے باوجود بھی تم رزق میں پریشان کیوں ہو؟ تم نماز پڑھ رہے ہو اس کے باوجود بھی حالات اور مصائب کے شکار تم کیوں ہو؟ اس وسوسے کا جواب بھی دے دیا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آیا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نبیوں پر آیا کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آیا کرتی ہیں؟ نبیوں پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکہ پورا کا پورا مکہ کی پہاڑیاں سونا بن جاتی۔ اے نبی آپ چاہتے ہو تو مکہ کے پہاڑوں کو ہم سونا بنا دیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے میرے رب مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے ایک دن روزی چاہیے تاکہ کھا کے تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن نہ ملے تو اے اللہ میں صبر کروں، چونکہ صبر سے بھی تیرے ہاں مقام بلند ہوتا ہے، شکر سے بھی تیرے ہاں مقام بلند ہوتا ہے۔ میں تیرا مقرب بننا چاہتا ہوں صبر کے راستے سے بھی، اور تیرا مقرب بننا چاہتا ہوں شکر کے راستے سے بھی۔ کاش کہ یہ مسلمان سمجھے نا، مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت یہ کیوں اپنا ایمان چھوڑ دیتا ہے، یہ کیوں دوسروں کے وسوسے میں آ جاتا ہے، یہ کیوں دوسروں کی پھیلائی ہوئی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، امتحان کس شے کا نام ہے، آزمائش کس چیز کا نام ہے، امتحان کس چیز کا نام ہے؟ پیارے محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی بیمار ہوئے، آپ بھی بیمار ہوئے، اور ایسے ویسے بیمار نہیں، آپ کو دوہری تکلیف تھی، آپ کو ڈبل اور دوہرا بخار تھا۔ آپ نے صاف بتایا مجھے امتی کے بنسبت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے تاکہ امت کے لیے تسلی کا سامان ہو۔ میرا امتی کہیں اپنا ایمان نہ بیچ ڈالے، کہیں مصیبت میں آئے، کہیں تنگ دستی میں آئے، کہیں فقر میں آئے تو اپنا ایمان کہیں نہ چھوڑ بیٹھے۔ وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ایسی سخت تدبیریں کافروں نے کی ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ اگر ان تدبیروں کو، ان کافروں کے منصوبوں کو جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کافروں نے کیے، اگر ان منصوبوں کو پہاڑوں پر ڈالا جاتا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے، مگر صحابہ کے پاؤں میں ذرہ برابر لرزش نہیں آئی، وہ ایمان پر جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ تکلیفیں آ گئی مکی دور میں، سخت حالات آ گئے، فقر و فاقے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہے، گھر میں تنگ دستیاں ہیں، گزر بسر کس پر ہے؟ کھجور اور پانی پر ہے۔ ادھر سے کافروں کی طرف سے تانے آ رہے، وسوسے آ رہے، محمد کا دامن پکڑا تو کیا ملا؟ کاروبار بھی گیا تمہارا، برادری بھی گئی، کنبہ بھی گیا، قبیلہ بھی گیا، رشتے ناطے بھی کھو بیٹھے۔ یہ ناکامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
یوں کافر وسوسے ڈال رہے ہیں، یوں مشرکین وسوسے ڈال رہے ہیں، یوں صحابہ کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی پر آیت نازل ہوئی، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ جن کو تم کہتے ہو کہ محمد کا دامن پکڑ کر فقر و فاقے میں مبتلا ہوگے، برادری چھوٹ گئی، کنبہ قبیلہ چھوٹ گیا، تنگ دستی میں آگے، فقر و فاقے میں آگے، یہ ناکام ہوگے۔ اللہ نے کہا قسم ہے قد افلح المؤمنون، یہی تو کامیاب ہے، یہی تو کامیاب ہے، یہی تو کامیاب ہے۔ جن کی نمازوں میں خشوع ہے یہی تو کامیاب ہے، اور جو لغویات سے بچتے ہیں یہی تو کامیاب ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہی تو کامیاب ہے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی تو کامیاب ہے، اور جو بیوی کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے وہ تو ظالم شمار کیا جائے گا، اور جو اپنی امانت کی پاسداری رکھتے ہیں، وعدوں کی پاسداری رکھتے ہیں، یہی تو کامیاب ہیں۔ یا اللہ کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ دنیا میں تو پانی اور کھجور پر گزر بسر ہو رہی ہے، مگر آخرت میں کیا دے گا؟ الذین یرثون الفردوس، اور اللہ انہیں جنت الفردوس عطا کرے گا، جس جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ یہ سب کچھ ملے گا، مگر دنیا میں امتحان ہے، برداشت کرو، سہ جاؤ، ایمان نہ چھوڑو۔ اس لیے فرمایا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، عبادات میں بھی کافروں کی بات نہیں ماننی۔ تیسرا درجہ آتا ہے اس کے بعد معاملات کا، خرید فروخت کا، لین دین کا۔ ایک طرف قرآن بتاتا ہے کہ یہ ہے طریقہ تجارت، ایک طرف رسول کی سنت بتاتی ہے یہ ہے طریقہ تجارت، ایک طرف کافر کا بنایا ہوا طریقہ تجارت، ایک طرف یہودی کا بنایا ہوا طریقہ تجارت جو سود سے بھرا ہوا ہے، جو سودی لعنت سے پاک نہیں ہے، جو سودی لعنت کے اندر ملوث ہے، اس میں ہمیں منافع زیادہ نظر آ رہے، اس میں منافع ہمیں کم نظر آ رہے، اسلامی طور طریقے کے اندر منافع کم نظر آ رہے، سنت کے طور طریقے کے اندر منافع کم نظر آ رہے، مگر سود کے راستے میں ہمیں منافع زیادہ نظر آ رہے۔ یا اللہ کیا کریں؟ سود کا راستہ کافر کا چلایا ہوا ہے، اور یہ کم منافع کا راستہ یہ تمہیں رسول نے بتایا ہے، یہ تمہیں تمہارے اللہ نے بتایا ہے، یہ تمہیں تمہارے نبی نے بتایا ہے۔ دیکھ لو، اپنی زندگیوں کو پرکھ لو، یہ کم منافع اختیار کر لو، بابرکت ہے۔ یہ زیادہ منافع جو تمہیں زیادہ پروفٹ نظر آ رہا ہے، اس میں لعنت ہے، اس میں سود کی لعنت ہے، اس میں لوگوں کا خون نچوڑا گیا ہے، اس میں لوگوں کا خون چوسا گیا ہے، اور جس معاشرے کے اندر سود رواج پا جاتا ہے اس معاشرے کے اندر باہمی عداوتیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، وہاں محبتیں نہیں آئیں گی، وہاں محبتیں نہیں آئیں گی۔ تو آؤ قرآن جو راستہ بتاتا ہے تجارت کا، آؤ جو تمہیں تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تجارت کا راستہ بتایا اسے اختیار کرو۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تجارت کے اندر تم یہود و نصارہ اور کفار کے طریقوں کو اختیار کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تم سے تمہارا ایمان چھوٹ جائے گا، پھر قیمتی سرمایہ ایمان کا تم سے چلا جائے گا، تم اللہ کی ذات عالی کو کھو بیٹھو گے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے قیامت کے دن محروم ہو جاؤ گے۔ آؤ اپنی تجارتوں کو چیک کر لو، احتساب کر لو، محاسبہ کر لو، تجارت کے کون کون سے راستے غلط اور ناجائز ہیں۔
کاروبار کے کون کون سے راستے غلط اور ناجائز ہیں، ہٹاؤ ان کو زندگی سے، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے آؤ، اور جو رسول اللہ کو پسند ہے ان کو اپنی زندگی میں لے آؤ، اور جو اللہ کی ناپسند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند ہے ان کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ تیسرا درجہ آگے آؤ، معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ معاشرت، رہن سہن، اڑوس پڑوس، بھائی بندی، رشتہ داریاں، قرابت داریاں، اس موقع پر ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے۔ اسلام ہمیں یہ طرز زندگی سکھاتا ہے کہ آپ کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی ہمہ وقت خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے دکان کھولی ہے، اگر آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، اگر آپ نے تجارت شروع کی ہے، تو آپ کی تجارت کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے میں اس لیے کاروبار کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا پیٹ پالوں۔ آپ کی تجارت کا مقصد اور غرض اگر یہ ہے میں اس لیے یہ دکان کھول رہا ہوں تاکہ مسلمان بھائیوں کو سہولت پہنچا سکوں، دور دراز سے مال اور سامان اکٹھا کر کے انہیں ایک جگہ فراہم کر سکوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دعا دی ہے، تمہیں مبارک ہو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الجالب مرزوق، جو دائیں بائیں سے روزیوں کو سمیٹ کر اور جمع کر کے ایک جگہ پر لا کے اکٹھا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، مسلمانوں کو سہولت ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پیسہ تو ملے گا ہی، جو آپ سے خرید کر جائے گا مفت تو نہیں خریدے گا، پیسہ دے گا، پیسہ آپ کو دے گا، پیسہ آپ وصول کریں گے، قیمت آپ چیز کی لیں گے، مگر آپ نیت تو بدلو، اپنا نیت کا زاویہ تو درست کرو، اپنی سوچ تو درست کرو۔ اگر یہ سوچ کاروباری انسان کی درست ہو جائے کہ میرے کاروبار کا مقصد، میری ملازمت کا مقصد، میری کمائی کا مقصد امت مسلمہ کی خیر خواہی ہے، امت مسلمہ کی خیر خواہی ہے، یہ کمانا اس کا عبادت شمار کیا جائے گا، اس کا کاروبار میں نکلنا عبادت شمار کیا جائے گا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، کیوں نکلا ہے؟ کیوں تو نے گاڑی نکالی ہے؟ ٹیکسی والا ہے، کیوں تو نے گاڑی نکالی ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو سہولت پہنچاؤں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کروں۔ اسلام ہمیں یہ سوچ دیتا ہے، مگر کفر ہمیں یہ سوچ دیتا ہے تمہارا پیٹ، تمہارا بچہ، تم سب سے اول ہو، تم ہو، تم۔ اسلام ہمیں عمومی سوچ دیتا ہے تم اپنے مال میں، تمہارے مال میں صرف تمہارا حق نہیں ہے، تمہارے مال میں تمہارے ماں باپ کا حق ہے، تمہارے مال میں تمہارے قرابت داروں کا حق ہے، تمہارے مال کے اندر غرباء اور فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ آئیے معاشرتی زندگی کا ہم احتساب کریں، ہم کس طرح سے زندگیاں گزار رہے ہیں، کیا کافر کے طرز زندگی کو اپنایا ہوا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کو اپنایا ہوا ہے؟ اور اتنی سخت آگے ڈانٹ آئی ہے، اتنی شدت کے ساتھ ڈانٹ آئی ہے، ان آیات کو سمجھو جو آیات میں کہہ رہا ہوں، میں پھر پڑھتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 99 ہے، آیت نمبر 100، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایمان والو خبردار، اگر تم نے یہود و نصارہ یا کسی بھی کافر کی یا اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ پر غیروں کے طرز زندگی کو عقائد کے اندر، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، شادی بیاہ کی زندگی میں کہیں بھی تم نے دوسروں کی اطاعت کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، ایمان تم چھوڑ بیٹھو گے۔ شادی کے موقع پر جی یہاں تو میری مرضی ہے، میری مرضی، سبحان اللہ، یہ تو یہ جو لفظ بولا ہے میری مرضی، کیا اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منشا نہیں ہے؟ یہ کیا ظالم جملہ بول رہا ہے، میری مرضی؟ اور اگلا جملہ سنیے گا، کتنا خوفناک کلمہ ارشاد فرمایا،
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ یہ ایسا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو شروع میں مثال دی ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کیا تو میرا انکار کرے گا کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ کوئی ماں کہے کہ کیا بیٹے تم میرا انکار کر رہا ہے کہ میں تیری ماں نہیں ہوں؟ تمہاری عقل ٹھیک ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، اور کیسے تم اللہ کا انکار کرو گے؟ عدم سے وجود کس نے بخشا؟ تمہیں اللہ نے بخشا ہے۔ کھلایا تمہیں کس نے ہے؟ اللہ نے۔ پلایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ مال، صحت، جان، عزت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر تم اس اللہ کا انکار کرو گے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اس قرآن کے ہوتے ہوئے تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے تم غیروں کے طریقے پر آؤ گے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے تم یہود و نصارہ کی زندگی پر آؤ گے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ کیا لباس میں تمہیں نبی نے کوئی زندگی نہیں بتائی تھی؟ کیا سر سے لے کر پیر تک وضع قطع میں شکل و شباہت میں تمہیں نبی نے کوئی زندگی نہیں بتائی؟ کیا کاروبار میں تمہیں نبی نے کوئی ضابطہ اصول نہیں بتایا؟ نبی کی زندگی موجود ہونے کے باوجود، قرآن کریم تمہارے پاس موجود ہونے کے باوجود تم کیسے گمراہ ہو سکو گے؟ کیوں تم گمراہ ہو جاؤ گے؟ یہ اللہ کی طرف سے یہ کلام ہے، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو چمٹ جائے گا اللہ کی رسی قرآن کریم کے ساتھ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ساتھ چمٹ جائے گا، وہی ہے صراط مستقیم، وہی ہے صراط مستقیم۔ قرآن اور سنت کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ صراط مستقیم نہیں ہیں، وہ گمراہی کے راستے ہیں، وہ گمراہی کے راستے ہیں۔ وہ دیکھنے میں بڑے خوشنما لگے، وہ دیکھنے میں اچھے لگے، وہ دیکھنے میں مخلص نظر آئے، وہ دیکھنے میں پیارے نظر آئے، مگر قرآن اور سنت سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہے وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور جوان دوستوں سے میری درخواست ہے، اس قسم کے بہکاووں میں مت آیا کرو۔ آج کل ایک نیا فتنہ اٹھایا ہے، شیطان کی پوجا کرنا، شیطان کو خوش کرنا، ایسی مجالس، ایسی محافل منعقد کی جاتی ہیں جن میں شیطان کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، اور وہاں مکس گیدرنگ کے اندر ناچ گانا اور موسیقی ہوتا ہے، اور ان کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو راضی کرنا ہے۔ یہ ازل سے جنگ چلی آ رہی ہے۔ شیطان تمہیں ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے گا۔ جو شیطان کو راضی کرے گا اس نے رحمان کو ناراض کیا، جس نے رحمان کو ناراض کیا وہ شیطان کو ناراض کرے گا۔ ہم سب کو کسے راضی کرنا چاہیے بھائی؟ رحمان کو راضی کرنا، رحمان کو راضی کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا اولئک حزب اللہ، اور جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا، اور جو شیطان کو راضی کرے گا استحوذ علیہم الشیطان، پھر شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، وہ شیطان اسے اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، پھر وہ دنیا بھی تباہ کرتا ہے، آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنے رحمان کو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔